बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है तिलावत कुरान करीम, क्लास 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स। तिलावत कुरान करीम ये चैप्टर का नाम है और ये यूनिट नंबर 2 में है, पेज नंबर 55 पे। कुरान करीम की तिलावत करना ये बहुत ज़्यादा अहम चैप्टर है। कुरान मजीद की तिलावत, यहाँ पर दो लफ्ज़ है, एक है तिलावत और दूसरा है कुरान करीम। तो कुरान करीम की तिलावत इसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। कुरान मजीद कुरान करीम की तिलावत करना, सबसे पहले मैं इसका मुख्तसर सा खुलासा बताऊंगा और उसके बाद फिर रीडिंग होगी। कुरान करीम अल्लाह ताला के आसमानी किताबों में से, 4 आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है। सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ है 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता। कुरान करीम मुख्तसरन ये कि बग़ैर वज़ू के पढ़ना, जबकि उसको टच ना करे तो ये भी जायज़ है, बग़ैर वज़ू के टच किए बग़ैर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम छुएंगे, हाथ लगाएंगे तो उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। लेकिन जितनी मेहनत ज़्यादा होगी, खुशू ज़्यादा होगा तो सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। मसलन ये कि अगर बावज़ू खड़े होकर नमाज में हम कुरान की तिलावत करें तो उसका अजर ज़्यादा मिलेगा, और अगर वही यानी बावज़ू नमाज में बैठकर, नफल में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करें तो उससे थोड़ा कम सवाब मिलेगा। लेकिन वज़ू करके फिर कुरान मजीद देख के पढ़ना, उसका और ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब वज़ू नहीं है और कुरान को हाथ नहीं लगाते, चलते फिरते सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सूरह इखलास की तिलावत आप करते हैं तो उससे भी जो है सवाब मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरा एक हरफ है, बल्कि फरमाया अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ अलग हरफ है जिस पर 10 नेकियां मिलेगी, लाम अलग हरफ है जिस पर 10 नेकियां मिलेगी, और मीम अलग हरफ है जिस पर 10 नेकियां मिलेगी। कुरान करीम की तिलावत अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि बुजुर्गान दीन में से, चार आइम्मा में से एक है। वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा और मैंने अर्ज किया, या अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा महबूब और पसंद चीज क्या है? फरमाया कुरान करीम। कुरान करीम की तिलावत फरमाया, इमाम अहमद फरमाते कि मैंने अर्ज किया, या अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत आपको सबसे ज्यादा करीब है, सब बंदे को आपकी ज्यादा करीब करने वाली है। तो आया कुरान करीम समझ के पढ़ना आपको पसंद है या बगैर समझे? अल्लाह ने फरमाया बेफहमिन और बिला फहमिन, चाहे समझ के आप तिलावत करें या बगैर समझे, माना बगैर समझे आप तिलावत करें, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला को पसंद है। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि फिर मैंने ये मशगला बनाया कि जब भी फुर्सत मिले तो कुरान करीम की तिलावत, हर वक्त कुरान करीम की तिलावत। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि महीने में 61 दफा कुरान करीम की तिलावत क्या करते थे, एक महीने में, यानी एक दिन रोजाना, एक दिन में 2 दफा कुरान करीम खत्म किया करते थे। और उनके मुतालिक फतावे शामी में ये भी है कि उन्होंने 2 रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ा खाना काबा में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान करीम की तिलावत ये बहुत ज्यादा अल्लाह को महबूब है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमें भी चाहिए कि हर वक्त कम से कम सुबह फजर के बाद स्कूल आने से पहले 2 रुकू तो पढ़ लिया करें रोजाना, ताकि ये मामूल बने। तो इस चैप्टर के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम के मुताबिक चंद मसाइल है वो भी इसी चैप्टर के अंदर है, कुरान करीम की फजाइल वो भी इसी में है। तो हम रीडिंग करते हैं। कुरान करीम के अल्फाज का पढ़ना बाइस इबादत है, उसका देखना भी बाइस इबादत है। यहाँ देख लीजिए, देखें
کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسے ہیں جس کو دیکھنے پر اجر ملتا ہے. 3 چیزیں وہ کیا ہے؟ ایک ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. نمبر 2 کسی عالم کو دیکھنا، عالم دین کی زیارت. اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم مصحف کو دیکھنا. تو یہ 3 چیزیں ایسے ہیں کہ جس کو دیکھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس کا دیکھنا بھی باعث عبادت ہے. یہاں پر قرآن کریم کو دیکھنا. کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو قرآن کریم نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ وہ جو ہے انگلی لے کے نا انگلی پھیرتا تھا قرآن کریم پہ اور کہتا تھا یا اللہ یہ بھی تو آپ نے سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا. اس طرح انگلی پھیرتا تھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اس کا آنکھوں سے لگانا بھی باعث عبادت ہے. اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی باعث عبادت ہے. غرض کسی بھی نسبت اور کسی بھی حوالے سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا باعث برکت اور باعث نجات ہے. قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا ہے. یعنی قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا اجر اور ثواب کے حامل ہے. بعض لوگ نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انسانوں کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں، جن کو بے سمجھے پڑھنا ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے. لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے اور اس کے محض تلاوت موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے. محض کا مطلب صرف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حروف پڑھے، یہ حروف غلط ہے، اصل یہاں آئے گا حرف. حروف پڑھے، حرف پڑھے، اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم تلاوت کرے تو صرف اتنی تلاوت سے بھی اس کے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ثواب بے سمجھے پڑھنے پر بھی ملتا ہے، کیونکہ الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے جس کی معنی کوئی نہیں جانتا، نہ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کوئی امکان ہے. اس کو کہا جاتا ہے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کے درمیان راز ہوتے ہیں، کوئی تیسرا نہیں سمجھتا اس کو، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے جو متشابہات میں داخل ہے اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی مثال دے کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تلاوت قرآن کریم کا یہ ثواب معنی سمجھے پر موقوف نہیں، بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی ثواب ملتا ہے. غرض جب صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں حاصل ہوئی تو قرآن کریم کا ایک رکوع یا ایک سورت پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا.
اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صبح کو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بنائے. اگر زیادہ نہ بڑھ سکے تو پارا، اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے تو ہر روز اس کے نام اعمال میں سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ سورتیں زبانی یاد کر لے تاکہ جب موقع ملے تو قرآن کریم کھولے بغیر بھی وہ زبانی تلاوت کر سکے. اور اسی طرح چلتے پھرتے بھی اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی جو پیٹ کو بولتے ہیں یعنی حافظے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. قرآن کریم کے متعلق ضروری مسائل. قرآن کریم سے تلاوت قرآن کریم سے پہلے طہارت اور وضو ضروری ہے. نمبر 2، تلاوت سے پہلے تعوذ بولتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو واجب، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنون ہے. دوران تلاوت کوئی بات کرنی پڑے یا کسی وجہ سے تلاوت موقوف کرنی پڑے تو دوبارہ صرف تعوذ پڑھے. نمبر 3، بلا وضو قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنا جائز ہے. نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پڑھنے والے کو سلام کرنا مناسب نہیں. نمبر 5، تلاوت کے دوران سلام کا جواب دینا واجب نہیں. اس کے لیے تلاوت روک کر سلام کا جواب دے، یا تلاوت ختم ہو رہی ہو تو اس کو پورا کر کے پھر جواب دے. نمبر 6، تلاوت کے دوران اگر اذان سنے تو مناسب یہ ہے کہ تلاوت روک کر اذان کا جواب دے پھر تلاوت میں مشغول ہو جائے. نمبر 7، رکوع و سجود میں قرآن کریم پڑھنا منع ہے. نمبر 8، قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے، یعنی اپنے مردوں کو بخشنا، اپنے مردوں کے نام کرنا، اس کا ثواب جائز ہے. فقہا نے قرآن کریم کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے قرآن کریم کی قسم کھانا مناسب نہیں، اور اگر کسی نے قسم کھا لی تو قسم ہو جائے گی اور اس قسم کے توڑنے سے کفارہ لازم آئے گا. نمبر 10، سوتے یا جاگتے کسی حال میں بھی جانتے ہوئے قرآن کریم کی طرف پاؤ کرنا سخت بے ادبی ہے. نمبر 11، قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، ان میں سے کسی آیت سجدہ کے پڑھنے یا سننے سے سجدے تلاوت واجب ہو جاتا ہے. نمبر 12، سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے اور سجدے میں 3 بار کم و بیش طاق مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. طاق مرتبہ کا مطلب 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ یا 11 دفعہ. پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں. یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کی ریڈنگ ہو گئی، آپ پڑھ لیجئے گا بار بار اس کو اور اس پر آپ عمل بھی کیجئے گا. عمل کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ قرآن کریم کے کم از کم، جیسے کہ چپٹر میں بتایا کہ ایک رکوع، 2 رکوع، کم از کم 2 رکوع تو پڑھ لیا کرے. یہ اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے لیکچر میں سوال و جواب ہوں گے. فقط والسلام.